سورۃ الحدید کی ایک آیت شریف پڑھی ہے، فرمایا سابقو، مقابلہ کرو، کس میں کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر کے جنت الفردوس عطا کرے۔ عام طور پہ مسابقت یا مقابلہ بازی کس میں ہوتی ہے؟ میرا 5 مرلے کا مکان ہے تو اس کا 10 ہے، اچھا اللہ نے 10 کا دے دیا، پھر کناروں تک بات آ گئی، کناروں کے بعد پھر وہ ایکڑوں تک اور پھر مربوں تک بات چلی گئی۔ چھوٹی موٹر سائیکل ہے 70 ہے، فلاں کے پاس 125 ہے، تو جب تک وہ نئی چین نہ ملا، وہ مل گئی، پھر گاڑی ہو، چھوٹی سی گاڑی مل جائے تو پھر بڑی گاڑی ہو، پھر چلتے چلتے۔ تو یہ اس طرح کی خواہشات ہیں جس میں انسان کے لیے انتہا کوئی نہیں، تو انسان ہر وقت مقابلہ بازی کرتا ہے۔ فرمایا مقابلہ ہی کرنا ہے نا، آؤ ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو جن کے بارے تم سنو کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تم کہو تم تہجد پڑھتے ہو، آئندہ میں اشراق بھی پڑھا کروں گا۔ مقابلہ بازی کرنی ہے تو تمہیں پتہ چلے فلاں کا ایک بچہ حافظ ہے، تم اس سے کہو انشاءاللہ میں اپنے 2 بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ مقابلہ بازی کرنی ہے، پتہ چلے فلاں عالم دین ہے، تم نیت کرو کہ میں انشاءاللہ خود بھی عالم دین بنوں گا، اپنے بچوں کو بھی عالم دین بناؤں گا۔ تو مقابلہ بازی اللہ کہتا ہے دنیا میں کیا مقابلہ بازی؟ دنیا میں کوئی مقابلہ بازی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں فلاں گینگ کے ساتھ ہو گئے تھے، گینگ کے ساتھ منسلک ہو گئے، کسی چودھری کے ساتھ، کسی رسامیر کے ساتھ، کسی قبضہ گروپ کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور پھر پریشانیاں ہیں، پھر دکھ ہیں، پھر تکلیفیں ہیں۔ دیکھو ہم بحیثیت انسان پریشان رہتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو جب انسان پریشان ہو، اداس ہو، بے سکون ہو، کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ وہ شراب شروع کرتے ہیں، بعض چرس سے سگریٹ شروع کرتے ہیں، بعض بری صحبتوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کا موبائل خراب ہو یا گم ہو جائے تو آپ نے کبھی کسی سنا ہے کہ وہ ترخان کے پاس بیٹھا ہو، کیوں میرا موبائل خراب؟ موبائل خراب ہو لوہار کے پاس نہیں جایا جاتا، ترخان کے پاس نہیں جایا جاتا، اسی کے پاس جاتے ہیں جس سے موبائل لیا ہو، جناب یہ خراب تھا، اس کو دیکھیے گا، ابھی گارنٹی موجود ہے، کہ گم ہو گیا تو موبائل کی دکان پہ جائیں گے نیا لیں۔ جب انسان کا دل اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے سکونی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے جس نے یہ دل بھی دیا ہے، دل کا چین بھی عطا کیا۔ اس سے پوچھتے ہیں مولا بے سکونی ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ کہتے ہیں الا بذکر الہ تطمئن القلوب، دنیا جہاں پھر لوگ تمہیں سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا تو فقط ہماری یاد میں سکون ملے گا۔ فرمایا مسابقت کرنی ہے تو مغفرت اور جنت کے لیے مسابقت۔ بزرگوں نے لکھا ہے ایک بادشاہ نے محل بنایا، بڑا خوبصورت ایکڑوں پہ محیط محل تھا، ایک مائی کے ساتھ چھوٹی سی کلی گائے، سارا دن کھیتی باڑی کرتی، رات کو آتی اور سوتی، صبح پھر چلی جاتی۔ بادشاہ ایک چھت پہ چڑھا، اطراف میں دیکھا، بڑا خوش ہوا، جب نیچے جھانکی ماری نا تو مائی کی کلی، بڑا جلال آیا، کہنے لگا یہ اتنے خوبصورت محل کے ساتھ یہ کلی کس کی ہے؟ کہ ایک مائی ہے، چھوڑے اس کو۔ کہا نہیں، یہ دیکھو نا اتنا خوبصورت محل ہے، اس کو بدہ کر دیا، اس کو کھیڑو یہاں سے۔ دربان تھے، کیا کر سکتے تھے؟ وہ گئے تو مائی کسی کام کی غرض سے گئی تھی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کا خیمہ کھیڑ دیا۔ مائی مغرب کے وقت آئی، دیکھا کہ جہاں پہ اس کا خیمہ تھا وہاں تو چکیل میدان ہے۔ دربانوں سے کہنے لگی وہ پترو اتنے دراشیاں ناسی کدھر گیا ہے؟ وہ کہنے لگے مائی وہ بادشاہ کو پسند نہیں آیا تھے، اس کی پھیڑ چڑھ۔ مائی نے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف دیکھا، ایک آنسو نکلا اور اللہ سے عرض کرنے لگی مولا میں تے کسے کم گئی سی تے تو کتنے گیا سی کہ مجھے تو نہیں لا سکتی ہے مولا، لاتا خضو سنتوں ولا نوم، تجھے نیند تو دور عمر تک نہیں آتی۔ مولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب تیرا ہی ہے۔ مولا میں تو کر چلی گئی تھی، تو یہاں تھا، یہ کیا کر دیا؟ اتنی بات اس نے کہی کہ عرش الہی نہ کام گیا، اللہ مظلوم کی آگ سے بچا کرو۔ یا قبضہ گروپ آ گئے، رساگیر آ گئے، قبضہ مافیا آ گئے، خیال نہیں کرتے، لوگوں کے حصے غصب کر دیتے۔ فقہی مسئلہ ہے، غصب شدہ حصے میں نماز پڑھی جائے اللہ سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔
غصب شدہ زمین لوگ خیال نہیں کرتے، بہنوں کے حصے مار کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، سارا میرے بولتے ہیں، اس سے جا کے ہوتے ہیں تیرے برا کو کچھ نہیں ہے، تو بہن نے معاف کر، وہ کر دیتی، اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ زبردستی کی معافی، ایموشنل بلیک میلنگ کی معافی، اس سے معافی مل جاتی ہے، اس سے معافی کوئی نہیں ملتی۔ کبھی سنا ہے کہ بھائی نے حصہ معاف کر دیا؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ مظلوم کی آہ سے بچا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حشر کے دہاڑے ایک چڑیا رب کے عرش کے سامنے چوں چوں کرتی پھرے گی، اس کی آواز اتنی تیز ہوگی اگر دنیا والے سن لے تو ان کے پتے پانی ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ کیا شور شرابہ لگا رکھا، اے چڑیا تم کیوں چوں چوں کر رہی ہے؟ توجہ سے سننا، ضائع نہ کرنا حدیث مبارکہ۔ وہ چڑیا عرض کرے گی مولا فلاں آدمی نے ایک مرتبہ غلیل کے ساتھ میرا گھسوا گرایا تھا، مولا دیکھو پوچھا جائے میرا قصور کی سی؟ یہ تو چڑیا ہے، یہاں تو انسانوں کے گھستے گرائے جاتے ہیں، یہاں تو انسانوں کے لیے زینہ دولت کر دیا جاتا۔ اب یہ کتنے کی زندگی ہے؟ کسی نے 30 بہاریں دیکھی، کسی نے 25 دیکھی، کسی نے 50 دیکھی، ان سے پوچھے نا کہ بھئی کتنی زندگی گزر گئی اور کیسی تھی، کیسے گزر گئی؟ وہ کہیں گے یہ چٹکی بجانے کے لیے، پتہ بھی نہیں چلا کیسے۔ جس کی عمر 70 80 90 سال ہے، اس سے پوچھیں وہ بھی ایسے ہی کر کے جواب دے، کبھی ایسے گزر گئی۔ اب ان ماہ سال میں جو گناہ کیے، کیا کسی کو اس کی لذت یاد ہے؟ گناہوں کی لذت یاد نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، مگر وہ لکھے ضرور ہے۔ کسی کو اگلے وقت کی خبر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرے 30 سال پڑے ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں یہی کام کرنا، بوڑھے والے پہلے سب سے پہلا کہ اندر نہ کر دے۔ امام غزالی جب کسی نوجوان سے کہتے نا بس کر رب توبہ کر لے، وہ کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے توبہ ہی کریں گے۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے جاتے اور فرماتے یہ قبرستان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو کہا کرتے تھے ہم کل توبہ کریں، کہ پھر کل کبھی آئی نہیں ہے۔ آؤ یہ وقت ہے، اللہ کے حضور سر جھکانے کا وقت ہے، اور ایسی بات کا اور میں تم ایک قدم آؤں گی ہم 10 قدم آئیں۔ آج کی رات سب کی مغفرت ہو جاتی، بے شمار نوجوان بیٹھے مگر مشرک کی مغفرت نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنے والا، اور کینہ پرور جو سینہ تو ملاتا ہے دل نہیں ملتا، بعد میں کہتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، کینہ پرور کی۔ اور پھر تیسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان اس کے مغفرت۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اصحاب آئے، یا رسول اللہ آپ کو مجھے سمجھیے نا آخری وقت ہے مگر کلمہ جاری نہیں ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ مگر زبان چلتی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے والدین زندہ؟ یا رسول اللہ پتہ کرتے، پتہ کیا واپس ہے، یا رسول اللہ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ حیات ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ مائی صاحبہ سے جا کے کہو کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ تشریف لاتی ہیں یا ہم چلے آئے؟ آپ نے جملوں پہ غور نہیں کیا، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، مگر بڑوں کا ادب کیا ہے، بڑوں کی تعظیم کیا ہے؟ مائی صاحبہ سے جا کے کہو آپ تشریف لاتی ہیں یا ہم چلے؟ ہم کیا کہتے ہیں اوے بابے ادھر، بابے دن تمیز کوئی موضوع، یہ ہمارا تقیہ کلام ہے، یہ ہمارا درہ امتیاز بنا دیا ہے۔ کسی کو ہوئے کہہ کے ہوئے تو کہتے ہو آپ تشریف لاتی ہیں ہم چلے آئے۔ بھائی صاحب کو پیغام گیا تو خوشی سے نہال نہ ہوگی، نہیں نہیں میرے سرکار کے وارڈ میں آپ آؤں گی نا، حضور نے یاد کیا میں خود آؤں گی۔ وہ چلی آئی، مصطفیٰ نے فرمایا بھائی تیرا منڈا ہے؟ جی رسول اللہ میرا۔ اچھا کس طرح کا سی؟ یا رسول اللہ بڑا نمازی سی، نیک سی، بڑے سامنے سی۔ فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا عبادات میں کیسا ہے، میں پوچھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیسا ہے۔ یہ دو الگ الگ جملے سارے ہم اپنے گریبانوں میں چھانکے ہم باہر بڑی ملمہ کاری کرتے، باہر بڑا مرصع بن کے آتے، صاف ستھرے عطر لگا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، سلجھے ہوئے بن کے آتے۔ وہ کسی نے کہا تھا سلجھا ہوا سفر سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ،
الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا. گھر جاتے ہیں تو حیثیت پتہ چلتی. ماں تیرے سامنے اونچی بات نہیں کرتی کہ ابھی میں کوئی بات کروں گی جو غصہ کر جائے گا. والد صاحب ڈرتے ہیں کہ وہ کلام کروں گا تو آگے سے 10 باتیں سنائے گا. جنہوں نے تجھے بولنا سکھایا ہے وہ اب تیرے بولنے سے ڈرتے ہیں. حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیسا تھا, چھوڑ عبادات میں کیسا تھا. وہ بھائی صاحبہ نے اپنی آنکھیں جھکا دی, پلکیں گیلی ہو گئی. یا رسول اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی اچھا تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تیرے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا. یا رسول اللہ اس کی بیوی کے اترے ہوئے کپڑے میں پہنتے تھے. یہ دونوں میاں بیوی روٹی کھا لیتے تھے, جو ٹکڑے بچتے تھے وہ میں کھا لیتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں فیصلہ کرتے اور پھر مجھے بتا دیتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. مجھے گھر میں تیسرے درجے کے انہوں نے شہری بنا کر رکھا, میں معاف نہیں کروں گی. حضور نے فرمایا چل جو ہوا سو ہوا, آخری وقت ہے, چل معاف کر دے. یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا. یہ چھوٹا سا تھا جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا. میں نے لوگوں کی گالیاں کھا کے اس کو پالا, میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے اس کو جوان کیا. اس کو جوان کرتے میری جوانی ختم ہو گئی. اس کی ہڈیوں میں گوتا بھرتے بھرتے میری ہڈیوں میں گوتا ختم ہو گیا. یا رسول اللہ میں جوان تھی, حسین و جمیل تھی, مجھے رشتوں کے پیغام آئے, مگر اس کی خاطر میں نے رشتہ نہیں کیا. میرا شوہر جانے کس طرح کر لے. جب میرا شوہر ہے اس کو گالیاں دے گا, میرے بچے کی شخصیت مجروح ہوگی. اس کی خاطر میں ساری جوانی اسی طرح گزار بیٹھی. تنکا تنکا کر کے میں نے آشیانہ بنایا. پھر کہتا ہے مجھے محبت ہوگی, محبت کی شادی کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب شادی کر کے گھر لے آیا تو خود کھا لیتے تھے, کوئی پوچھتا تھے, کوئی پرانے کپڑے ہوتے لے مت ہوا. میں معاف نہیں کروں گی. اس نے بڑا دل دکھایا. سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرنا. نہیں یا رسول اللہ نہیں معاف کرنا. حضور نے فرمایا بلال. بلال عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ. حاضر. فرمایا بلال لکڑیاں لے کے آؤ. جہاں پہ اس کا بیٹا لیٹا ہوا آخری وقت ہے, لکڑیاں ادھر بچھاؤ, آگ لگاؤ, ہم اس کے بیٹے کو آگ لگائیں گے. حضرت بلال اٹھے تو ماں جی تڑپ کے نہ رہے. یا رسول اللہ کی کرنے لگے ہو میرے پتر. حضور نے فرمایا آگ لگائیں گے, جلائیں گے, دفن نہیں کریں گے. نہیں, تیرا نافرمان جو ٹھہرا دفن نہیں کریں گے. ماں تو ماں ہے, ماں کے کلیجے کو سلام. جب اس نے دیکھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے بیٹے کو آگ لگایا, حضور نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا میرا بیٹا تھا, میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. حضور نے فرمایا تیرے ساتھ تو بڑا برا سلوک کیا, آگ میں جلائیں گے. یا رسول اللہ چل جو ہوا سو ہوا, میں اللہ رسول کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں. جو ہی اتنی بات کہی صحابہ نے نعرہ بلند کیا یا رسول اللہ مبارک ہو. اس نے کلمہ شریف پڑھ دیا. حضور نے فرمایا جنت البقیع میں اس کا جنازہ ہوگا, میں اللہ کا نبی خود اس کا جنازہ پڑھانے آؤں گا. حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور ساتھ ہی خطبہ دیا. فرمایا لوگوں سن لو, ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو والدین کو گھر میں تیسرے درجے کا ووٹر قرار دیتا. اس کی رتبت کوئی نہیں, اس کی حیثیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے فادرز ڈے آیا تو فادرز ڈے کہتے. وہ ماں جس نے ساری زندگی ٹویٹر نہیں دیکھا سنا, اس کو اس پہ لکھ کے کہہ رہا ہے مدرس ڈے اور فادرز ڈے. وہ باپ جس کو پتہ نہیں ہے اسنیپ چیٹ کیا بلا ہوتی ہے, اس کو اس پہ لکھ کے دے رہا ہے آج مدرس ڈے. ان کے لیے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ ان کے لیے صرف اتنی چیز معنی رکھتی ہے تم اس کے پاس بیٹھو اور پاس بیٹھ کے کہو ابا جی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خدا کے لیے معاف کر. اب ہمیں جھجک آتی ہے, ماں کے سامنے ہمیں شرم آتی. وہ ماں جو ہمیں نہلایا کرتی تھی, صاف ستھرا رکھا کرتی تھی, وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ماں تو گندی نہیں کرتی. بیٹیاں ہاتھ نہیں لگاتی, بہویں ہاتھ نہیں لگاتی, اور بیٹا بھی کہتا ہے کیا کرے. بس کوئی ہے آج کی رات اللہ سب کو معاف کر دے. والدین کا نافرمان نہیں بخشا. اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے آج کی رات عہد کر کے جائے اے پاک پروردگار میں والدین کی فرمانبرداری کی. ابا جی حیات ہے, ابا جی کے ہوتے ہوئے پتر کہتا ہے ابا جی میرا حصہ کٹو. تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے سارے بال اپنے سفید کر دیے کہ اس نے گھر تیرے لیے نہیں بنایا تو کس کے لیے بنایا؟
اس نے قبر اپنی یہاں نہیں بنوانی، مگر تم جیتے جی اس کو مار کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تجھے تو چاہیے ابا جی کہنا پتر تیرے نام مکان آنا ہے، تجھے چاہیے تو کہ ابا جی اللہ تو ہوئے آتی دے میں مکان کی کرنا ہے تو تسی سے ہوتے نہ ہوئے۔ لیکن انسان ایسا لالچی ہو گیا، اسی لیے سرکار نے فرمایا اللہ ہر ایک کو معاف کر دے مگر والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، اور کینہ پرور نہیں بخشا جائے گا، مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔